بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان کا 10واں روزہ ہے، اور آئیے آج کی دعا کو پڑھتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ مالک کائنات تمام مومنین و مومنات کے روزوں کو، اطاعت اور بندگی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، پروردگار عالم اس مہینے کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، پروردگار عالم انہیں اس ماہ مبارک کے صدقے میں رزق حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے۔ اور تمام مومنین و مومنات جو مریض ہیں، مالک کائنات اس ماہ مبارک کے صدقے میں ان کو جلد از جلد صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آئیے دعا کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک۔ اے میرے اللہ، آج کے دن مجھے تم پر توکل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ جو لوگ تیری ذات پر توکل کرتے ہیں، تجھ پر اعتماد کرتے ہیں، تجھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، مجھے بھی ان میں سے قرار دے۔ پروردگار عالم نے خود قرآن میں فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو لوگ اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ پر توکل کیا، اللہ انہی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ توکل یعنی انسان اپنی زندگی میں اپنے تمام امور کو، تمام کاموں کو اللہ کے حوالے کر دینا، پھر اسی بندے کی اللہ بھی مدد کرتا ہے، اس کی مشکلات کو اللہ بھی حل کرتا ہے۔ وہ اللہ پھر اپنے بندے کو کسی اور کے دروازے پر جانے نہیں دیتا، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا، پھر وہی اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک تاجر تھا جو مدینے سے شام اور شام سے مدینے میں وہ تجارت کیا کرتا تھا، سامان لے جاتا اور لے آتا۔ ایک دن وہ شام سے آ رہا تھا مدینے کی طرف، تو راستے میں ڈاکو ایک مل گیا اس کو، اور اس سے وہ سارا سامان چھین لیا اور اس کو وہ مارنے لگا۔ تو تاجر نے کہا کہ اے بندے خدا، سامان سارا میرا لے جا، لیکن مجھے بخش دے، مجھے قتل نہ کر۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو پھر تو جا کے لوگوں کو بتائے گا، میری مخبری کرے گا، اور مجھے خطرہ ہے، اسی لیے مجھے تمہیں مارنا ضروری ہے۔ تو تاجر نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے اتنی اجازت دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ اس تاجر نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میں نے تیری ذات پر توکل کیا، تجھ پر ہی اعتماد کیا ہے، اے میرے اللہ، تو ہی مجھے اس ڈاکو سے بچا سکتا ہے۔ تو اب اس تاجر کی دعا ختم ہوئی تو اتنے میں ایک اور گھوڑے سوار وہاں پہ آ کے پہنچا، اور اس نے آ کے اس ڈاکو کو مار ڈالا اور اس کی تاجر کی جان بچا دی۔ تو تاجر نے اسے پوچھا کہ بتا، تو کون ہے اس صحرا میں میری مدد کرنے والا؟ تو اس گھوڑے سوار نے اسے کہا کہ میں وہ تیرا توکل ہوں جو تو نے اللہ پر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتے کی صورت میں تیری مدد کے لیے بھیجا۔ اور پھر وہ تاجر وہاں سے مدینے پہنچا اور پورا واقعہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، پھر اللہ بھی اسی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے،
خداوند متعال اس کو انبیاء اور اولیاء کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ تو مومنین کرام، اللہ کی ذات پر ہی توکل کرنا یہی انسان کی حقیقی ایک مومن ہونے کی علامت ہے، کیونکہ مومن بندہ ہی جسے خدا کی ذات پر ایمان ہو وہی اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کرتا ہے اور اپنے تمام کاموں کو اللہ کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے۔ دعا کا دوسرا جملہ ہے اللہم اجعلنی فیہ من الفائزین لدیک، اے میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو تیرے نزدیک کامیاب ترین لوگ ہیں، جو تیرے نزدیک پہنچے ہوئے لوگ ہیں، مجھے بھی ان میں سے قرار دے۔ تیسرا جملہ ہے دعا کا اللہم اجعلنی فیہ من المقربین الیک بے احسانک، اے میرے اللہ مجھ پر احسان فرما، مجھے بھی اپنے مقرب بندوں میں سے شمار فرما۔ یا غایت الطالبین، اے طلب کرنے والوں کی غایت اور انتہا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ان دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔